قوم لوط نے ایسی برائی ایجاد کی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی۔ ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آخر اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر آر میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم نے انہیں بیٹا بنا کر پالا۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں آپ بھیجے گئے۔ اس کے پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے۔ ہر شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب اور قدرت کا حسین شاہکار تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کے علاقے میں آئیں اور ان کی نعمتوں میں حصہ لیں۔ آس پاس کے لوگ معاشی ضرورت کے لیے یہاں آتے، مگر اہل سدوم کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا۔ وہاں اناج اور پھل بکثرت ہوتے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں کو کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کے روپ میں آیا اور انہیں مردوں کے ساتھ بد فعلی کرنا سکھایا۔ اس نے کہا، جب کوئی مسافر آئے تو اس کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو، وہ خود بھاگ جائیں گے۔ اپنی نفسی خواہش کے لیے مردوں سے بد فعلی اس قوم کا دستور بن گیا اور بے حیائی عام ہوئی۔ حکمران ہو یا سردار، ہر گھر میں یہ عمل پھیل گیا اور وہ بھری محفل میں یہ کام کرتے تھے۔ اہل سدوم سخت ظالم اور دھوکے باز تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے خیریت سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اگر کوئی بھوک سے مر جاتا تو یہ اس کے کپڑے اتار لیتے اور لاش کو بنا دفن کیے پھینک دیتے۔ انہوں نے اپنی وادی کو ایک باغ بنا رکھا تھا جہاں وہ اعلانیہ بدکاریاں اور بے حیائی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کا حکم دیا۔ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ آپ دن رات انہیں سمجھاتے لیکن قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ فخریہ انداز میں یہ کام کرتے رہے۔ جب انہوں نے حد پار کر دی اور حضرت لوط سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا اور اپنے خاص فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے جو مہمان بن کر حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط ان حسین نوجوانوں کو دیکھ کر سخت پریشان ہوئے کہ قوم انہیں ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ حضرت لوط کی بیوی جو منافقہ تھی، اس نے چھپ کر اہل سدوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی۔ یہ سن کر پوری بستی کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے اور گھیراؤ کر لیا۔ حضرت لوط نے دروازہ بند کر لیا اور کہا، اے قوم، اللہ سے ڈرو اور مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے جائز ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ بدبخت قوم نے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی ضرورت نہیں، تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوگ دیواریں پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے
حضرت لوط اپنی بے بسی پر بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط گھبراؤ مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل باہر نکلے اور اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے سب حملہ آوروں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ فرشتوں نے کہا، رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط نکل گئے، لیکن ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہوئی۔ صبح ہوتے ہی حضرت جبرائیل نے پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر لے گئے۔ وہ اتنی بلندی پر گئے کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازیں سنے۔ پھر اس بستی کو الٹا کر کے پوری قوت سے زمین پر دے مارا، جس سے ہر چیز چکنا چور ہو گئی۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے ان خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جسے بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ آج بھی اس جھیل میں کوئی مچھلی یا جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ قیامت تک کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ ماہرین نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہاں زندگی اچانک ختم ہوئی، لوگ اپنے کاموں میں ہی پتھر بن گئے تھے۔ ہم جنس پرستی فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قوم لوط والے عمل سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔